ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، نئے سیاسی منظرنامے کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے۔ سیاسی اور معاشی چیلنجز کیا یہ حل ہو پائیں گے، اور کیا پاکستان کی تاریخ کے لیے یہ جو الیکشنز ہیں یہ مشکل ترین ہے، یا اس میں کچھ لوگوں کی جو انوالومنٹ ہے وہ اسے سہل بنائے گی؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہے، کیا صورتحال بن رہی ہے، کیا میدان سجنے جا رہا ہے؟ نواز شریف کی چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی راہ میں رکاوٹیں جو ہیں وہ اب دور ہوتی جا رہی، صورتحال کچھ واضح ہوتی جا رہی ہے، جبکہ نہ لاہور سے نہ کسی آستانے سے بلکہ اگلا وزیر اعظم بس لاڑکانے سے، یہ کہنا ہے پیپلز پارٹی کا۔ اور سابق وفاقی وزیر اسحاق ڈار صاحب کا بھی بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے کہ کابل جا کر طالبان حکومت کو انگیج کریں اور 20 سال کے حقائق کو سامنے لے کے آئیں۔ دوسری جانب جو مہنگائی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ ڈالر آگے جا رہا ہے، کافی 56 پیسے آج اضافہ ہو گیا، جبکہ اسٹاک ایکسچینج نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے، اور لیکن سونے کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یعنی سردیوں کے سٹارٹ میں گیس ناپید ہونے والی ہے، نایاب ہونے والی ہے، جبکہ بجلی کی قیمتوں میں بھی کل سے شاید اضافہ ہو جائے اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں کچھ کمی واقع ہوگی۔ کیا صورتحال بنتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا پہلے تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیوز میں رزاق باجوہ صاحب، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، عظیم انور صاحب جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، جبکہ سربراہ مسلم لیگ قیوم سید فقیر حسین بخاری صاحب نے بھی آج ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی سید فقیر حسین بخاری صاحب، آپ سے بڑے سینئر آپ سیاستدان ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ سیاست پہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جو نیا سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے، جو جوڑ توڑ جاری ہے، جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سیاسی رابطے ہو رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے سینیریو کو؟ اس وقت سے لے کر آج تک سیاسی جوڑ توڑ ہی ہوتے آ رہے ہیں، اور جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا اور قائد اعظم کے جو افکار اور ان کے جو نظریات تھے ان کی روشنی میں جس طرح اس ملک کو چلانا چاہیے تھا وہ آج تک نہیں چل سکا۔ یہاں سیاسی جوڑ توڑ جو ہوتے ہیں نا وہ عوام کے لیے نہیں ہوتے، یہ اقتدار کے حصول کے لیے ہوتے ہیں، اور جب الیکشن قریب آتے ہیں تو یہ جوڑ توڑ تو ہمیشہ شروع سے یہ ایسے ہوتا ہے جیسے اب ہو رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جوڑ توڑ جو آج کل لوگ کر رہے ہیں اس میں یہ جو جتنے بھی آج تک سیاسی اتحاد بنے ہیں، جماعتیں بنی ہیں، 9 ستارے کبھی آگے، کبھی کوئی اتحاد بن گیا، کبھی پی ڈی ایم بن گیا وغیرہ وغیرہ، تو اس میں یہ ہے کہ یہ جب ذاتی مفادات سیاستدانوں کے ہوتے ہیں تو پھر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب پی ڈی ایم کی 16 جماعتیں تھیں وہ اکٹھے تھے، آج کل علیحدہ ایک دوسرے کے خلاف نعرے مارے ہیں۔ جو سیاست ہے اس میں اتحاد کبھی بھی برقرار نہیں دیتے۔ اچھا، لیکن بات ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے، ہر سیاستدان یہ کہتا ہے کہ ہم مل کر بیٹھیں گے اور مسائل کا حل کریں گے اور بات چیت کریں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے اگر مل کے سیاستدان جو ہے وہ بیٹھیں اور یہ سوچ پیدا کریں، قومی سوچ۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے ابھی تک ایک قوم نہیں بن سکے، ہم بکھرا وہ کیا کہتے ہیں ہجوم ہے۔ تو یہاں پہ سیاسی اور جمہوریت کی بات تو ہر بندہ کرتا ہے، اقتدار کے حصول کے لیے ہر بندہ بات کرتا ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ عوام کا ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو جو ملک کے اندر لا قانونیت ہے، انتشار ہے، انصاف نہیں جو صحیح معنی میں ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے اس کے مطابق یہاں پر پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، باقی سینٹ کا چیئرمین، ایم این اے، ایم پی ایس سارے حلف اٹھاتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ وفادار رہیں گے اور کوئی ذاتی مفادات اپنے اس دوران کوئی اس کو نہیں ہم آگے آنے دیں گے۔ لیکن میں پورے افسوس سے کہتا ہوں، پورے چیلنج سے کہتا ہوں، پورے جتنے سیاستدان پاکستان تھے جو اقتدار میں رہ چکے ہیں، چاہے وہ چھوٹی پارٹی ہے چاہے وہ بڑی پارٹی ہے، حلف کا پاس کوئی نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے،
تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو سب سے اس وقت ضرورت ہے پاکستان کے استحکام کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کے ارد گرد لوگ دشمن بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ہماری سیاست بھی تبھی بالکل تبھی ہماری سیاست بھی ہے۔ عظیم انور صاحب آپ اتفاق کریں گے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے ہیں شاہ صاحب نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں انتہائی مناسب بات ہوتی کہ اگر آپ فلسطین کو بھی اپنے ایجنڈے میں شامل کرتی جی، اور میں مختصراً آغاز کروں گا کہ ایک دن قبل کا ہی واقعہ ہے کہ 100 ایسے بچے جو انکیوبیٹرز پر رکھے ہوئے تھے جی، اور وہاں جو ہسپتال ہے اس کی جو ہے وہ بجلی منقطع کر دی گئی، اور وہ 100 بچے ایسے ہیں کہ میں دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ان 100 بچوں کو مطلب نہ بجلی ہے، نہ وہ انکیوبیشن سسٹم میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ وہ 100 بچے نہ زندہ ہیں نہ مردہ ہیں، نہ ان کی تدفین کی جا سکتی ہے، اور ایسے حالات کے اندر جو ہے وہ OIC کے اجلاس بھی آپ کے سامنے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ 40 ملکوں کی افواج اور بالعموم جتنے بھی امریکہ ہے، کینیڈا ہے، جو یورپین ممالک ہیں اور بالخصوص اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک، ان کی فوجیں اور جو 40 ملکوں کی فوج ہے وہ ہم نے کس لیے بنائی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کاکڑ صاحب جو اس کا سلیوشن پیش کرتے ہیں، وہ 2 ریاستی تصور جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ ان کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان کا سٹینڈ کیا ہے۔ ہم نے آج تک اسرائیل کو ریاست تسلیم نہیں کیا، تو کیا کاکڑ صاحب سے بھی سوال ہے کہ کیا آپ نے اسرائیل کو ریاست تصور مطلب تسلیم کر لیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تنبیہ بھی کرنا چاہتے ہیں موجودہ حکومت کو کہ اپنا قبلہ درست کر لیں۔ آپ پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے اس فورم پہ موجود ہیں، اور پاکستان کی لوگوں کی دلوں کی دھڑکن، پاکستان کے لوگوں کی نمائندگی یہ نہیں ہے، پاکستان کے لوگوں کے جذبات اور احساسات یہ نہیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جماعت اسلامی مجبور ہو جائے اور اپنے احتجاج جو ہے اس کی جو رخ ہے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف کر لے، جس میں آپ کو پریشانی ہوگی۔ تو ہم اس فورم سے، آپ کی ٹی وی چینل کے فورم سے گورنمنٹ کو اور جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو پاک افواج ہے ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور بین الاقوامی جتنی بھی بالعموم تمام دنیا کے ممالک اور بالخصوص جو اسلامی ممالک ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ وقت ہے کہ یہ جو بربریت جاری ہے فلسطین کے اندر، اس بربریت کو ہمیں جو ہے مطلب یہ کسی کی باتوں سے، انہوں نے اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کو ہوا میں اڑا دیا، وہ کسی کے مطلب وہ ایک ایسا جنگلی بھیڑیا بن چکا ہے کہ جو بچوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو، اسپتالوں کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے، اور جو کہ رک نہیں رہا، جو کہ تھم نہیں رہا۔ سب سے بڑا اسپتال آج پورا انہوں نے اس کا علاج جو ہے، جب جنگلی بھیڑیا جب حد سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کو اسی طریقے سے علاج کیا جاتا ہے، تو اس علاج پر آئیں اور اس کی منتیں تلرے کرنا چھوڑ دیں، ورنہ اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ اب رہی بات آپ کی سیاسی جوڑ توڑ تمام مسلم ممالک کو یہ کرنا ہوگا نا۔ بالکل بالکل، اور دیکھیں ہم جو بھی نمائندے ہیں، حکمران جو طبقہ ہوتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یا جو آرمی ہوتی ہے، وہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسے پر ہوتی ہے، وہ عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو اس طرح کے ہمارے جتنے سیکٹریز ہیں، جتنے ہمارے سمجھ جتنے بھی ہماری باہر کونسلیٹس ہیں اور اس کے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو مطلب ہم جو کر سکتے ہیں اس وقت، عملی اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ ایک ایسا اسٹانس لیا جائے۔ اور ہم تو عملی اقدامات تو چھوڑیں، جس طرح کا میں نے آپ کو کاکڑ صاحب کا بیان بتایا کہ جو کہ قابل مذمت ہے، میں سمجھتا ہوں، اور ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے سیاسی جوڑ توڑ کی بات کی، تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں یہ جو سیاسی جوڑ توڑ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ مطلب گزشتہ میرے خیال سے 14 یا 16 ماہ سے مطلب MQM، پاکستان پیپلز پارٹی، PDM کی تمام جماعتیں اور مسلم لیگ نون، یہ ساری جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ حکمران جو ہے حکومت کرتی رہی ہیں، اور اب جو ہے وہ نیا منظرنامہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کو بھی کراچی کی فکر ہو گئی، جو کہ وفاق میں کئی دہائیوں سے آپ دیکھیں مطلب بیک اینڈ فورتھ گورنمنٹ میں ہے، اور آج ان کو کراچی کا دکھ جو ہے، جو کہ شریک جرم رہے ہیں اور MQM ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہے، اور آج ان کو جو ہے وہ کراچی کا دکھ جو ہے وہ جاگ گیا ہے ان کے دلوں میں۔ جو K4 کا منصوبہ ہے، ٹھیک ہے نا، 200 ارب روپے کا منصوبہ، جو کہ 650 ملین گیلن پانی کا منصوبہ، جو کراچی کی بنیادی، کراچی کے لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس اتحاد، میں آپ کو جواب دے دوں، 650 ملین گیلن پانی کا منصوبہ جو کاغذ پہ ہی انہوں نے 250 کر چکے ہیں، اور اس کے لیے بھی جو ہے جو MQM بھی جھوٹ بولتی رہی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی جھوٹ بولتی رہی، اور مسلم لیگ نون بھی بیوقوف بناتی رہی۔ آج تک اس منصوبے پہ 25% کام، جو کہ 650 سے 250 آلریڈی ہو چکا ہے، مکمل نہیں ہوا۔ جماعت اسلامی نے اس پہ کافی آواز اٹھائی۔ یہ جو ہے مطلب کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو یہ اتحاد جو ہے، لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اب لوگ جو ہے ان کو ساری اویئرنیس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی بازیگری ہے اور یہ اتحاد ہے،
یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل یہی بات شاہ صاحب نے بھی کہی. باجوہ صاحب آپ بتائیے گا, جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ گئی ہے, کیا نتائج آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ کیا پاکستان کی تاریخ کا مشکل ترین الیکشن ہے, یا ہو جائے گا یہ اسی طرح جیسے پہلے الیکشنز ہوتے رہے؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی وجود میں آئی ہے جی, اور جب بھی الیکشن ہوئے ہمیشہ ہمارا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہوا, آمنے سامنے رہے ہیں آپ ہمیشہ, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اتحاد نہیں کریں گے نہیں, مطلب. ہم نے کبھی خالی مسلم لیگ سے نہیں, ہم نے کسی بھی جہاں, ہماری تاریخ موجود ہے. ٹھیک ہے, 1973 سے جو بھٹو صاحب فرسٹ ٹائم جب الیکشن جیتے اور آج تک ہماری وہی پالیسی ہے. ہم جب بھی لڑتے ہیں الیکشن, پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پرچم پر, اپنے نشان پر, اپنی کارکردگی پر ہم الیکشن لڑتے ہیں, اور کبھی کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مسلم لیگ کے ساتھ جو ہمارا کبھی بھی اتحاد نہیں تھا. ہاں, ہم نے ایک مساق جمہوریت سائن کیا تھا کہ بار بار یہاں چلتی ہوئی حکومتوں کو گرایا جاتا تھا, کوئی بھی بہانہ بنا کے ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ حملہ کرتی تھی, کسی بھی پرائم منسٹر کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. تو ہماری شہید لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی زندگی میں میاں نواز شریف کے ساتھ لنڈن میں ایک مساق جمہوریت سائن کی تھی, جسے ہم نے تو اسے ہمیشہ برقرار رکھا, اور ہم بھی آئندہ بھی ہم چاہیں گے کہ ہم آپس میں ایسی سیاسی اختلافات ہم کریں, اپنی اپنی پارٹی کے منشور سامنے لائیں, اپنی اپنی کارکردگی سامنے لائیں, اپنا اپنا پروگرام سامنے لائیں, لیکن اب ہم اس حد تک نہیں لڑیں گے کہ کسی تیسری قوت کو بار بار حکومت گرانے کا بہانہ بن جائے. تو ہم تو اگر رہا مسلم لیگ نون کا, اب دیکھیں وہی میں پھر سے ایک بار طاقت مند اداروں سے گزارش کروں گا کہ کبھی آپ کا لاڈلا عمران خان ہوتا ہے, کبھی آپ کا لاڈلا میاں نواز شریف ہوتا ہے, کبھی آپ کا لاڈلا کوئی اور ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپیرینس اور تجربات تو بہت کر چکے. اب پھر سے پھر وہی کہ دیکھیں کہ جنہوں نے نکالا تھا وہی لے آئے, جنہوں نے عمران خان کو ایک سیٹ سے 150 سیٹیں دے کر پرائم منسٹر بنایا, انہوں نے اس کو ٹھڈا مار کے باہر نکلوایا. اب وہ نواز شریف کو جنہوں نے نکالا وہی نواز شریف کو لے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کی عوام پر بھروسہ کرنا چاہیے, اداروں کو بھی, ہم سب کو بھی. پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کو ہمیں چلانا ہے اور چلنا چاہیے, اور ملک میں ایک الیکشن ہونے چاہیے جمہوری طریقے سے, اور اس میں جو پارٹی جیتتی ہے اس کا حق بنتا ہے. ایک تو دیکھیں اس ملک میں طاقت کا جو سر چشمہ ہے وہ ہے ہی عوام, اور ہمارے پاس ایک ہی حل ہے, وہ ہے ووٹ. آپ الیکشن کروائیں, جو پارٹی جیتتی ہے وہ آ کے الیکشن کے بعد اپنا ملک سنبھالے. لیکن کہاں یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی جیتتی ہے وہ سکون کے ساتھ حکومت کرتی ہے؟ اس پہ تو سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی پارٹی جو الیکشن ہے وہ فیئر نہیں ہوئے اور صاف شفاف الیکشن نہیں ہوئے, یہ دھاندلی ہوئی ہے, تو وہ کیسے وہ پھر حکومت کرے؟ دیکھیں جی, میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بات, عمران خان جس طرح آیا تھا, کیا وہ ایک اب میں تو سب سے سوال کرتا ہوں, کیا وہ ووٹوں کی طاقت سے آیا تھا؟ ہم نے پھر بھی اسے ایکسیپٹ کیا, پورا موقع دیا ساری جماعتوں نے. میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کر, میں ساری جماعتوں کو اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں. جب ملک کو بالکل اس نے کنگال کر دیا, برا حال کر دیا, خود چوری میں ملوث ہو گیا, دنیا کو چور چور کہنے لگ گیا, اس نے کس قسم کے لوگوں کو مسلط کیا اس ملک پر, کہاں گیا اس کا شوکت خانم اور کہاں گئی دیگر, وہ تو سب سے بڑا چور ثابت ہو. مجبوراً ہم نے پھر سے اتحاد کیا اور اسے ایک جمہوری طریقے سے باہر کیا. ہم نے تو عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں کس نے عمران خان کو کہا کہ آپ چور راستے سے آئے ہو؟ کس نے اس کے خلاف اس نے تو اپنی گردن پر کلاڑا خود مارا ہے. اس نے اپنی نہ صرف خود کو بلکہ اپنی پارٹی کو بھی برباد کی. لیکن ہماری جتنی پارٹیاں تھیں, میں پاکستان پیپلز پارٹی سمیت ہم نے یہ ضرور کہا, ہماری قیادت کہہ رہی تھی کہ سلیکٹڈ ہے, لیکن وہ نہیں مان رہا تھا. لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ اسے ماننا پڑ گیا کہ واقعی وہ کبھی کہتا تھا کہ جو سپاہ سالار ہوتا ہے وہ قوم کا باپ. اس کا مطلب ہے 13 جماعتوں کا جو اتحاد ہوا وہ آپ سمجھتے ہیں وہ کامیاب تھا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو 13 جماعتوں کا اتحاد یا اتفاق وہ صرف ملک
بچانے کے لیے ہوا تھا, ریاست بچانے کے لیے ہوا تھا, سیاست بچانے کے لیے نہیں ہوا تھا. سر جی ملک مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے سر جی. میں ادھر عوام چیخ رہی ہے, بالکل آپ کی خودکشیاں بات کر رہی ہے, کیا بچے بیچ عمران رہی خان ہے. کے دور میں سستائی تھی؟ اس نے جس طریقے سے ورلڈ بینک سے ہمارے مراسم ختم کیے, جس طرح اس نے پاکستان پر قرضوں کی یلغار کی, پاکستان کا قرضہ ڈبل کیا, تو وہ تو پاکستان کو ڈیفالٹر کروا کے نہ جانے اور آگے کہاں لے جانا چاہ رہا تھا, وہ تو پکڑا گیا. وہ تو شکر ہے کہ بالکل لاسٹ پوزیشن میں ساری جماعتیں اس بات پہ اتفاق ہوں گی کہ اگر اسی کے پاس یہ ملک رہا تو کہ خدا نہ کرے ڈیفالٹر ہونے سے بھی کہیں آگے نہ. ٹھیک ہے. سید فقیر حسین صاحب, نواز شریف صاحب کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ صورتحال اب واضح ہوتی جا رہی ہے, سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں, ان کو ضمانت بھی مل گئی, سب کچھ اب صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ان کی طرف سے؟ بات یہ ہے کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے, صبح شام دیکھ رہی ہے جی جی, جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. رات کو بھی دیکھ رہی ہے سر جی. میں تو رات دن کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بات اصل یہ ہے کہ یہ جو سیاست ہے نا, سیاست میں ہر بندے کی خواہش ہے اور ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بار بار وزیر اعظم آئے. اپنا مشہور طاقت اور اقتدار کی خواہش, یہ آپ کہنے یہاں دیکھیں. بات یہ ہے کہ میں ان سے عظیم صاحب سے پہلے بات کر رہا تھا جی جی, کہ بات یہ ہے کہ یہاں جو سیاست ہے یہ پیسے کے بل بوتے پہ ہو رہی ہے, منشور پر, کردار پہ کوئی سیاست نہیں. مجھے 50 سال ہو گئے سیاست میں. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر جس طرح باجوہ صاحب فرما رہے تھے, ہمارا 1970 والے الیکشن میں ہماری دوسرے نمبر پر پارٹی تھی پارلیمانی, پہلے نمبر پر پیور پارٹی, اس کے بعد ہم نے سیٹیں جیتی. اچھا. اور اس کے بعد ہمارا پھر ادھر مشرقی پاکستان بن گیا, تو بھٹو صاحب خود گئے خان صاحب کے گھر پشاور, انہوں نے کہا جی وہ علیحدہ ہو گئے ہم سے, ہم مل کے نہ حکومت بنائیں اس ملک کے مفاد کے لیے. تو پھر مسلم لیگ کے یوم کا اور پیور پارٹی کا اتحاد رہا ہے 1977 تک. اچھا جی, اور خان کے یوم خان وزیر داخلہ بنے. ٹھیک ہے, پہلے وہ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے, ایک دفعہ خود قائد اعظم نے ان کو بنایا تھا وزیر اعلیٰ, پھر وہ بنے, پھر وفاقی وزیر صنعت, خوراک, مختلف. تو میرا آج چیلنج ہے پورے سیاستدانوں کو, ایک سیاستدان خان کے یوم کے کردار کا ڈھونڈ دیں پورے ملک کے اندر. 9 مرلے کا مکان, آج بھی 9 مرلے کا مکان جس پہ تالا لگا ہوا. ٹھیک ہے, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں ایمانداری. اور آخری وقت میں یہ حال تھا کہ انہوں نے ایک اقبال چشتی صاحب سے, بہت مشہور جو صحافی تھے, ان کے پاس وہ گئے ان کے بیٹی کے گھر میں. تو جب وہ فارغ ہونے لگے, باہر ان کو چھوڑنے آئے, تو انہوں نے کہا کہ میں بیٹی کے گھر میں رہ رہا ہوں, میری نوکری بھی چلی گئی. نوکری سے مراد تھا وزیر داخلہ, وزارت داخلہ. پھر وہ سپریم کورٹ کے چوٹی کے وکیل تھے. اچھا. خان قیوم صاحب. تو باہر چھوڑنے آئے تو ان سے انہوں نے پیسے ادھار مانگے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اقبال چشتی صاحب سے. یہ مقبول جان اوریا, اور ان کا انٹرویو اب بھی میرے پاس موجود, میں آپ کو سینڈ بھی کروں گا. جی جی بالکل. وہ کہتے ہیں جی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جو بندہ 2 دفعہ وزیر رہا ہے, وفاقی وزیر رہا ہے, وزیر داخلہ رہا ہے, آج ان کا یہ عالم پورے پاکستان میں. بالکل درست فرمایا. اور آج میں بھی چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جتنے سیاستدان ہیں یہ لائیں پراپرٹی کے اپنے پیپر 1947 کے بعد یہ کیا تھے, اور میں بھی لاتا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں بے شک میڈیا پہ یہ شو کر لیں. ٹھیک ہے, ہم نے اپنا کچھ چھوڑا نہیں سیاست میں, انہوں نے کچھ عوام کا کچھ نہیں چھوڑا, عوام کا کچھ نہیں چھوڑا. اچھا عظیم انور صاحب, ابھی یہ جو سیاسی گہما گہمی ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ابھی جو خبر آئی کہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے میاں نواز شریف کا, اور سیاسی رابطہ ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ فائدہ پہنچا سکیں گے فضل الرحمان صاحب؟ ویسے تو وہ ہر حکومت میں ہی ساتھ رہے ہیں, یہاں پہ پھر ایک دفعہ پھر جو قابل اعتراض چیزیں وہ یہ کہ دیکھیں ایک مجرم کو ایک ہیرو بنا کر دوبارہ سے جو ہے نا وہ پیش کیا جا رہا ہے, اور جو بادشاہی پروٹوکول جو ہے وہ ایک مجرم کو دیا گیا, اور جس طریقے سے وہ پاکستان آیا, اور جس طرح سے ایک ہیروئک جو ہے نا وہ جیسٹر پورٹری کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کے لیے, تو یہ انتہائی نامناسب ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں اور جو دوبارہ سے اسکرپٹ لکھ رہے ہیں. دیکھیں اب لوگوں کو سب نظر آ رہے ہیں
کہ جو بھی اس غبارے میں ہوا بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس طرح سے ایک اتحاد دوبارہ سے وجود میں لایا جا رہا ہے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھیں جب تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا، جب تک جمہوری رویوں کو نہیں اپنایا جائے گا، اور جو جب تک دیکھیں گے یہ تو ساری ول پہ چلنے والی، وراثت پر چلنے والی اور خاندانی ٹولہ اور خاندانی جماعتیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نا، مسلم لیگ نون کے اندر کیا جمہوریت ہے؟ مطلب وہی مطلب شاہد خاقان عباسی جیسے سینئر سیاستدان کے لیے اس جماعت میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور جو مریم صاحبہ کو ہی ان کو ریپلیس کرنا ہے کیونکہ وہ خاندانی جماعت ہے۔ کل بھی بڑی اہم ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں شیڈیول میں۔ اسی طریقے سے جب تک یہ دیکھیں پاکستان کے مسائل کیا ہیں، پاکستان کے مسائل یہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اسی طرح سے غیر جمہوری رویے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں نے بھی غیر جمہوری رویے اپنائے ہوئے ہیں۔ جب زیادتی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس پھر وہ کیلیپر نہیں ہوتا، وہ جب خود ان کے اندر چور موجود ہوتا ہے تو وہ نہ عوام پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب وہ وکٹمائز ہوتے ہیں تو کوئی نہیں کھڑا ہوتا ان کے ساتھ، وہ کسی طریقے سے جوڑ توڑ کر الیکٹیبلز کو ملا کر اور وہ الیکشن جیت تو جاتے ہیں، اسکرپٹ رائٹرز کی مدد سے الیکشن جیت تو جاتے ہیں، لیکن بائی دا اینڈ آف دا ڈے جب ان کے ساتھ جب وہ تاب میں آتے ہیں اور جب کسی دوسرے کو ہیرو بنانے کا وقت آتا ہے اور ان کو جو ہے وہ زیرو بنانے کا وقت آتا ہے تو وہ اس وقت ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ تو جب تک پاکستان کے اندر جمہوریت اسٹیبل نہیں ہوگی، تمام سیاسی جماعتیں اپنے رویے جمہوری نہیں کریں گے، خاندانی سیاست اب میرٹ پہ فیصلے کریں نا۔ مجھے بتائیں مسلم لیگ نون کے اندر کب الیکشن ہوئے، اور کیا مسلم لیگ نون کے اندر اس خاندان کے علاوہ کوئی آگے آ سکتا ہے؟ کیا پارٹی کا صدر بن سکتا ہے؟ کیا کسی بڑے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے؟ تو یہی مسئلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہے، یہی مسئلہ دیگر جماعتوں کا بھی ہے کہ وہاں پہ بھی ون مین شو اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے اور اسی طرح سے مطلب مینجمنٹ کی مطلب جو اسکرپٹ رائٹرس ہے وہ مینجمنٹ کرتے رہیں گے، اور دو نمبر جمہوریت جو ہے جب تک پاکستان کے اندر آئے گی، پاکستان کبھی بھی ان مسائل سے نہیں۔ جمہوریت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور موروثی جو سیاست ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، سینئر اور اچھے سیاستدانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید فقیر حسین بخاری صاحب، عظیم انور صاحب اور رزاق باجوہ صاحب۔ گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ رزاق باجوہ صاحب، آپ بتائیے کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کا کچھ نتیجہ سامنے نکل کے آئے گا؟ یہ جو میاں نواز شریف صاحب جی دیکھیں، وہ اپنی ظاہر ہے وہ اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ کاوشیں کر رہے ہیں، اور وہ تو اقرار کر چکے ہیں نون لیگ اور ایم کیو ایم سے ہماری باتیں پوری ہو چکی ہیں، وہ تو یہ رسم سے پوری کرنے کے لیے۔ لیکن اب ایم کیو ایم تو کئی وہ بیانات ان کے آ رہے ہیں کہ ابھی یہ پائپ لائن میں ہے، ابھی اور چل رہا ہے، یہ سب لوگوں کو عوام کو بیوقوف بنانے کی ان کی ساری بات چیتیں ہو۔ دیکھیں جس وقت پی ایس بی جب ضم ہوئی تھی ایم کیو ایم میں، وہ میاں شہباز شریف کے کہنے پر ہوئی تھی، وہ کسی کے کہنے پر نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ اسی وقت انہیں یقین دہانیاں کروا دی گئی تھی کہ جناب یہ روڈ پہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ ضم ہے، پھر آپ اس کے کرتے دھرتے بنیں گے۔ اس خبر کی نقاب جی میں بالکل کر رہا ہوں، یہ جو یہ سارا کچھ یہ ڈیزائن ہوا ایک نقشہ پڑا ہوا، پلانٹڈ ہے جی، پلانٹڈ ہے بالکل۔ اور دیکھیں کوئی بات بنتی ہے، ایم کیو ایم کا اور مسلم لیگ کا اتحاد 92 میں ایک بار ہوا تھا، یا 90 میں شاید ہوا تھا، مجھے یاد ہے وہ لاسٹ ٹائم۔ پھر اس کے بعد حکیم سید صاحب کا سابق گورنر تھے، انتہائی بزرگ، بہت ایماندار، پاکستان کے بہت ہی محب وطن میں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کا قتل ہوا، اور اس کا الزام میاں نواز شریف نے ایم کیو ایم پہ لگایا تھا۔ اگر آپ کو میرے بھائی کو، میرے ساتھیوں کو، یہ تو آن ریکارڈ ہے یہ سب۔ اچھا، اب دیکھیں کہ یہ اتحاد کچھ بنتا ہے کہ آپ کی وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، ایم کیو ایم آپ کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، چلیں آپ کی مرضی، آپ کی پارٹیاں، آپ جو بھی کریں، لیکن عوام کو یاد ہوگا سندھ، کیونکہ ان کا تعلق سندھ سے تھا، کراچی سے تھا، کراچی کی عوام اس اتحاد کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ آپ نے حکیم سید کے قاتلوں کے ساتھ بات چیت شروع۔ آج بھی ہمدرد یونیورسٹی میں ان کی صاحبزادی سعدیہ، اب اس طرح کی اگر اتحاد، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نہ، وہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی تو ان اتحادوں سے بالکل قطعاً ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو اپنے منشور، اپنے قائدین کی قربانیاں، اپنی کارکردگی، آپ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی کافی ہیں۔ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی اتحاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کسی اتحاد کا حصہ نہ کبھی بنی ہے، نہ کبھی 13 جماعتوں میں تو آپ تھے نا۔ نہیں، وہ اتحاد نہیں تھا، وہ تو ملک بچانے کے لیے ہم نے کوئی آپس میں اتحاد نہیں کیا تھا، ہم نے مل کر کے ایک
میں کیا الفاظ استعمال کروں، ایک بلا کو کنویں سے نکالا تھا. اچھا جب وہ پاک صاف ہو گیا پانی ہم نے واپس کر دیا. ہاں ہمارا کوئی اتحاد نہیں تھا، وہ ساری جماعتوں کا ایک اتفاق تھا کہ بھی آئیں اپنی کنٹری کو، اپنے ملک کو، اپنی زمین کو، اپنے وطن کو. اتفاق رائے تھا. جی اتفاق رائے، یہ کہہ سکتے وہ ہیں. اتحاد نہیں تھا. اتحاد نہیں تھا. اس کے لیے آپ بالکل تیار نہیں ہیں، آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی تیار نہیں ہیں آپ. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہسٹری دیکھیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری دیکھیں 50-60 سالوں سے، ہم کبھی کسی بھی صورت میں ہم نے اتحاد نہیں کیا. سر ایک اتحادی تو آپ کے سامنے ابھی بیٹھے ہوئے نہیں، وہ بھٹو صاحب نے ایک صوبے کے لیے ہوا تھا. وہ کے پی کے میں ان کی اکثریت تھی. وہ خان قیوم صاحب بہت ہی یہ تو بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ. جی میں وہ ایک صوبے کی بات ہے، وفاق کی سطح پر ہم نے وفاقی وزیر داخلہ رہے ہوں گے وہ، لیکن ان کی پارٹی جو تھی اس ٹائم ان کا سے جیتی تھی. کے پی کے میں ان کا کافی اثر تھا اور وہ بہت ہی اچھے اور ایماندار محب وطن پاکستانی لیڈر تھے. اور وہ بھٹو صاحب کی ہماری بھی پارٹی بالکل نومولود تھی، نئی بنی تھی، اور پہلا ہی وہ اتحاد تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہاں ضرورت، جس طرح اب ایم کیو ایم بھی جیتتی رہی ہے صوبے میں، اور ہماری وہ اگر اتحادی اس وقت ہوئی حکومت بنانے میں، الیکشن لڑنے میں نہیں، ہم نے مل کر کے الیکشن نہیں لڑا. اچھا کبھی آ جائیں ہم ایک پلیٹ فارم سے لڑتے ہیں یا آپ ہمارا پرچم لے لیں ہم آپ کا، نہیں، قطعاً نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی پاکستان کے مفاد میں آپ نے اتحاد بنا لیا یا اتفاق کر لیا، لیکن الیکشن میں نہیں کیا. دیکھیں الیکشن میں نہیں ہوتا ہے ہمارا اتحاد. ہاں پھر پارٹیاں جیت کر آتی ہیں، جو پارٹی ہمارے منشور پر ہمارا ساتھ دیتی ہے ہم اسے اسمبلی کا بھی حصہ بناتے ہیں، اسے اقتدار کا بھی حصہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. عظیم انور صاحب، آپ کا اتحاد ہونے جا رہا ہے کوئی پی ٹی آئی وغیرہ سے؟ اچھا میں آپ کو باجوہ صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں. جی ضرور آگے بڑھائیے. کہ دیکھیں ایم کیو ایم تو وہ جماعت ہے کہ جو اچھے پیسے لگا دے اس کے پیچھے چل پڑتی ہے. تو اس دفعہ نون نے اچھے پیسے لگا دیے ان کے. دیکھیں یہ آپ کا خیال ہوگا یا پھر آپ کا الزام ہوگا نا؟ میرا اوپینین ہے، اور ٹھیک ہے یہ I mean it's in front of people of کراچی اور پاکستان they will decide کہ دیکھیں ایم کیو ایم کی جو اچھی بولی لگاتا ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتی ہے. ایم کیو ایم کا یہ اتحاد کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا نون لیگ کے ساتھ، ماضی میں بھی وہ نون لیگ کے ساتھ حکومت کا حصہ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی حکومت کا حصہ رہی ہے. اور جو موجودہ ایم کیو ایم ہے، دیکھیں اصل ایم کیو ایم تو باری کون سی حکومت کے ساتھ اتحادی نہیں رہے، مجھے یہ بتائیے. تو آپ کی بات آگے بڑھا یہ فضل الرحمان صاحب بھی جیسے جے وائی سے بھی ہر حکومت کے ساتھ رہی ہے. دیکھیں یہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اب چیزیں نا اتنی ساری چیزیں جو ہے نا ایکسپوز ہو گئی ہیں. پہلے یہ بانی ایم کیو ایم کی جماعت تھی، اس کے بعد یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بنی. اب یہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ نئی متحدہ قومی موومنٹ ہے، جس میں آپ دیکھیں لیڈرشپ بھی چینج ہے. یہ متحدہ قومی موومنٹ مصطفیٰ کمال ہے، کیا ہے پتہ نہیں، بس جو پیسے لگائے اچھے، مطلب انہوں نے ہمیشہ کراچی کے مینڈیٹ کا سودا کیا، کراچی کے مینڈیٹ کو ہمیشہ وڈیروں کو، جاگیرداروں کو بیچا. الیکشن سے پہلے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف فرینڈلی فائر کرتے ہیں، ایک ایسی فضا قائم کرتے ہیں، ایک نفرت کی سیاست کرتے ہیں، اور الیکشن کے بعد وہی پیپلز پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اپنے مینڈیٹ کو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سندھ کے اندر اگر بات کروں میں، کیونکہ کراچی میں رہتا ہوں، خصوصاً بالخصوص سندھ کی بات کروں گا، کراچی کی بات کروں گا، انہوں نے ہمیشہ کراچی کے مینڈیٹ کو انہی سندھ کے وڈیروں کو، سندھ کے جاگیرداروں کو بیچا ہے. خود یہ نیو کراچی، شاہ فیصل، لیاقت آباد کے رہائشی ہیں. ان کے کاروبار آج دیکھیں نا، ان کے کاروبار دبئی میں، لندن میں، کسی نے ملیشیا کے اندر شو روم بنائے ہوئے. مصطفیٰ کمال صاحب اور دیگر جتنے ان کے لیڈران ہیں آج دیکھیے ان کے رہائشی، وہی بات جو شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ سیاستدانوں کے اثاثے دیکھیں وہ کہاں پہلے کیا تھے اور اب کیا، اور آج جو ہے یہ کہاں پہنچ گئے. تو یہ کراچی کی عوام بھی دیکھ رہی. آپ کوٹا سسٹم کے اوپر پوری سیاست کا محور، آپ 40 سالوں سے ہر حکمران جماعت کا حصہ رہے، 40 سال سے آپ کوٹا سسٹم ختم نہیں کرا سکے، بلکہ الٹا تف تو یہ کہ جو پچھلی گزشتہ حکومت کے اندر ایک ایس آر او جو آرڈیننس تھا، اس کے ذریعے کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت کے لیے اس پہ توسیع کی گئی. آپ کم از کم اپنی منسٹری چھوڑ دیتے، آپ اسی حکومت کا حصہ بنے رہے، آپ اس پہ سیاست کرتے کوٹا سسٹم پہ، اور آپ نے وہ ایک آئی ٹی کی وزارت تک نہیں چھوڑی. آپ نے کیا ریولیوشنائز کر دیا آئی ٹی کو. آپ کراچی والے، پاکستان والے دیکھ رہے ہیں آپ نے کیا جو ہے وہ آئی ٹی کے حوالے سے کیا ایسی کارکردگی جو مجبوری تھی آپ کی. ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ کوٹا سسٹم سے نقصان نہیں ہوا یہاں کے نوجوانوں کو، بلکہ فائدہ ہوا ہے. یہ یہیں پہ انہوں نے کہا تھا، مطلب وہ تو سمجھتے ہی نہیں اگر کہ نقصان ہوا ہے تو پھر تو وہ کیوں. شمائلہ ایک بات سمجھیں گے، کراچی میں دیکھیں، کراچی تمام لسان کا شہر ہے،
اور کراچی بالعموم جو ہے تمام لسان کا اور بالخصوص اردو بولنے والے کا مہاجروں کا شہر ہے. اور اس شہر نے ایم کیو ایم کو 40 سال مینڈیٹ دیا ہے، اور سب سے زیادہ اگر بالعموم دیگر لسان کا اور بالخصوص مہاجروں کا جو ان کی پیٹھ پر چھلا گھونپا ہے، ان کو سنہرے باغ دکھا کر، جے مہاجر کا نعرہ لگا کر، اور جے مہاجر کا نعرہ لگا کے سب سے بالخصوص جے مہاجروں کا ہی استحصال کیا ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں نا کراچی کے اندر جو محرومیت ہے کس حد تک. آج ہمارے پاس ٹوٹی سڑکیں ہیں، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں. مطلب ہم انہی چیزوں سے، کراچی جو ایک پڑھا لکھا شہر تھا، جو مہاجر بالخصوص کراچی کی مہاجر آبادی اور بالعموم دیگر لسان یہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے. تو آج سب سے زیادہ دیکھیں نا پورے پاکستان سے اگر کراچی کا موازنہ کیا جائے، سب سے زیادہ ٹیکس بھی کراچی دیتا ہے، سب سے زیادہ ریونیو کراچی جنریٹ کرتا ہے، اور سب سے زیادہ استحصال اس شہر کا ہوتا ہے، کیونکہ اس جماعت جو کراچی کی جماعت کی جس جماعت نے نمائندگی کی، اس نے مینڈیٹ ہمیشہ وڈیروں جاگیرداروں کے ہاتھوں میں بیچا. ٹھیک ہے شاہ صاحب، اب تو صورتحال کچھ بہتر ہو رہی ہے. اب یہ جب یہ جو غیر ملکی اور افغانی یہ جو سب یہاں سے جا رہے ہیں، اب تو اب صورتحال کچھ بہتر، لا اینڈ آرڈر کی بھی بہتر ہونے جا رہی ہے اور بہت سارے معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو سندھ کا مستقبل ہے یہ پھر ایک نیا اتحاد بنے گا یہاں پہ بھی، یا کوئی ایک پارٹی حکومت کرے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی جماعتیں ہیں ان کے اتحاد تو بنتے رہے، ٹوٹتے رہے، آئندہ بھی یہی کچھ ہوگا. یہ اتحاد صرف اور صرف یہ ملک اور قوم کے لیے اتحاد نہیں بن رہا، یہ اقتدار کے حصول کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، پاور کے حصول کے، یہ پاور کو گین کرنے کے لیے سارا اتحاد ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کا اپنا نشان ہے، اپنا منشور، اپنا پروگرام ہے. اور اس میں جس طرح باجوہ صاحب فرما رہے تھے، یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ یہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے آگ اور دریا کا ملاپ ہے. اچھا، آگ اور پانی. ہاں جی. تو یہ جو اتحاد ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کرے الیکشن ہو جائے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اتحاد بنتے ہیں، اب آپ دیکھیں نا بلوچستان میں 2-3 امیدوار ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں، باپ پارٹی جام کمال صاحب بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی 2-3 پیدا ہو جائیں گے. اسی طرح دوسرے صوبوں کے اندر بھی یہ صورتحال ہے. جیسے ہی الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں ہر بندہ اینٹ کی مسجد بنا کے جماعت بنا لیتا ہے. میں اپنے سیاسی تجربے کی بنا پہ، ہو سکتا میں غلط ہوں، یہ میں آج آپ کو بتا دوں، کوئی پارٹی اس پاکستان کے اندر اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات ہے نا کہ وہ واضح اکثریت لے لے گا، نہیں بالکل ٹھیک ہے. اور مخلوط حکومت یہ جو واضح اکثریت بڑی دور کی بات ہے، سمپل کسی پارٹی کو یہاں پہ اکثریت نہیں ملے گی. یہ چونچو کا مربع بنے گا، اور وہی بلیک میلنگ کی سیاست، وہ خرید و فروخت، اسٹیڈنگ، یہ سلسلہ سارا جاری رہے گا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ملک اور قوم کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارا یہ مقصد ہے، ہمارا منشور ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے تو خاندانی سیاست ختم ہونی چاہیے. کیا قائد اعظم نے یہ پاکستان بنایا تھا، اس وقت 25 کروڑ کی آبادی ہے، یہ 2-4 خاندانوں کے لیے ملک بنایا تھا. ان کے علاوہ کوئی پاکستان میں قابل بندہ نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے کہ جو اس آئین کو سمجھتا ہو، جو منشور کو سمجھتا ہو، جو پاکستان بنانے کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان کو فالو کرتا ہو. کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے، ایسا لیڈر ہے ہی نہیں. یہی 4-5 لیڈر ہیں، یہی خاندانی ان کی ہے. چہرے بار بار اور پارٹیوں کے اندر ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے، وہ کوئی ان لیڈروں کے سامنے کوئی ورکر کھڑا ہو کے دکھا دے، ٹھیک ہے، اس کی گردن توڑ دیں گے اسی وقت، ٹھیک ہے. تو یہ کہاں کی جمہوریت؟ پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، ملک کے اندر جمہوریت کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ برملا کہنا چاہتا ہوں، میری پارٹی ہے، میں آج پریزیڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے. ہم نے پچھلا الیکشن بھی کروایا اور آئندہ بھی، اور میرا اعلان ہوتا ہے کہ جو یار یہ ذمہ داری لینا چاہتا ہے نا وہ آگے آ جائے. میں رضاکارانہ طور پر پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. جب ذاتی مفاد آپ کے پیش نظر ہوں گے نا، نہ پھر جمہوریت ہوتی ہے، نہ کوئی سیاسی اتحاد ہوتا ہے، اور نہ کوئی ملک کی خیر خواہی کے لیے کام کرتے ہیں. آپ جب کہہ رہے ہیں کہ مخلوط حکومت بنے گی، آپ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں، تو پھر تو وہی کھینچا تانی والی سچویشن رہے گی. عوام کے مسئلے تو وہیں کے وہیں رہیں گے. یہ عوام کے مسئلے کبھی حل نہیں ہو سکتے جب تک عوام کے نمائندے، جو اصل نمائندے ہیں، وہ اسمبلیوں میں نہیں پہنچیں گے. آپ دیکھیں نا کیسے پہنچیں گے؟ وہ ایسے پہنچیں گے کہ اس ملک کے اندر انقلاب آنے والا نہیں، انقلاب بھی آئے گا جب قومیں اور عوام محرومی اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے نا.
اس کے بعد بڑا کچھ ہوتا ہے. یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان کے اندر ایک جو ہمارا جمہوری نظام اس کو صحیح ہونا چاہیے. ہم جمہوریت کہتے ہیں, نہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہے نہ کوئی ملک کے اندر جمہوریت ہے. الیکشن کے دن میں نے پچھلا الیکشن لڑا لاہور سے ایم این اے کا, میں نے دیکھا کہ رات ساری خرید و فروخت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ہاؤس ٹریڈنگ, ووٹر 5-5 ہزار روپیہ دیا جا رہا ہے, بریانیاں کھلائی جا رہی ہیں ان کو. اور آج کل کا ووٹر بڑا سیانا ہو گیا, وہ بھی پتہ کیا کرتے ہیں, کھانا دوپہر کا کسی کیمپ سے, شام کا کسی سے, ناشتہ کسی سے, اور ان کا پھر اس کے بعد پتہ نہیں ہوتا ہے انہوں نے ووٹ دینا کدھر. اور آج کل سیاستدان بھی بڑے سمجھدار ہو گئے. اچھا, یہ بھی وہ کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, اس کے 2 طریقے ہیں جو یہ سیاستدان ہمارے استعمال کرتے ہیں. ووٹروں کو گھروں میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, قرآن پاک ان کی جیب میں ہوتا ہے چھوٹا سائز کا, اس کو دیتے ہیں پیسے, اس سے دیتے ہیں حلف کہ حلف دو کہ آپ ووٹ ہمیں دو گے. یعنی ویسے اعتماد نہیں ہے, ٹھیک ہے, پیسے دے کے حلف لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اپنی کارکردگی پہ بھی اعتماد نہیں نا, خود پہ بھی تو اعتماد نہیں ہے. نہیں, اگر یہ خود پہ اعتماد ان لوگوں کو ہو تو گھروں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں, ان کو بریانی کھلانے کی ضرورت نہیں. اگر ان کو اعتماد ہو تو یہ آج تک جو ملک کا جو حشر نشر ان سب نے, یعنی پھر تو ہم سارے کرپٹ ہو گئے نا. عوام جو ہے نا, عوام نہیں, عوام بھی جیسے حکمران ہوں گے جیسی عوام ویسے حکمران, یہ جیسی روح ویسے فرشتے. ایسے. لیکن اس میں اچھے لوگ بھی تو ہے نا شاہ صاحب, دیکھیں وہ بھی تو پس رہے ہیں نا, جو بیچارے کسی, دیکھیں جو مڈل طبقہ اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے. بالکل ایسے, وہ غربت کی لکیر سے نیچے, بلکہ بہت نیچے جا چکا ہے. میں میڈم 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس 16 مہینوں میں غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں. میں ہر ہفتے خود, ہماری رہائش اسلام آباد میں, ٹھیک ہے, میں ہر ہفتے خود جاتا ہوں صرف معلومات لینے کے لیے کہ آج ادرک کا کیا بھاؤ ہے, آج پیاز کا کیا بھاؤ ہے, آج دالوں کا کیا بھاؤ ہے. ٹھیک ہے, وہ ساری کیلکولیشن کر کے میں شام کو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, جس ملک کے اندر 1400 روپے ادرک بک رہا ہو, 200-300 روپے سبزی بک رہی ہو, ٹھیک ہے, آپ بتائیں کہ ایک مزدور بندہ اگر وہ شام کو 800-1000 روپیہ کما کے لاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو اس تنخواہ سے بجلی کا بل نہیں دے سکتا ہے. سوئی گیس کا بل ہے, بجلی کا بل ہے, چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں, تو وہ کہاں پلائے. بجلی کا بل تو بہت بڑھ گیا ہے, 8 روپے پر یونٹ ہو گیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ملک کو ذہنی طور پر جو غریب طبقہ ہے, بلکہ وائٹ کالر جو طبقہ ہے, ہم لوگ ذہنی مریض بن چکے ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ اتنے پریشان ہیں کہ لوگوں کو رات نیند نہیں آتی. اور جن کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں وہ کسی کی شادی نہیں کر سکتے. اس طرح مہنگائی اس ملک کے اندر ہو گئی ہے کہ آج کل تو ہر بندہ پریشان ہے. جو وائٹ کالر ہے وہ بھی پریشان ہے, جو غریب ہے وہ اس سے پریشان ہے. یہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو جن کے پاس اربوں ڈالر ہیں, کروڑوں ڈالر ہیں جن کے پاس, ان کو مہنگائی محسوس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں یہ حکمران ہے نا, یہ جتنے بھی یہ منشور دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ چیچوں کو ملیاں آ جائیں لیبر کالونی میں, وہاں غریب رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں, یہ 2 ہفتے میرے ساتھ ادھر گزارے. ایک تو قرضہ وہ ہے جو IMF سے ہم لے رہے ہیں, ایک وہ قرضہ ہے جو ہم اپنے گھر کی دال روٹی چلانے کے لیے آس پڑوس. دیکھیں, جو قرضہ IMF سے یا دیگر مالیاتی اداروں سے ہم لے رہے ہیں نا, باصیت ایک کنٹری ہے پاکستان, اس میں یہ ہے کہ یہ جنا ہم قرضہ لیتے ہیں نا, اس میں 80% تو اشرافیہ کی نظر ہو جاتا ہے. بالکل. پاکستان اور IMF کے درمیان جو پالیسی سطح پہ مذاکرات ہیں 15 نومبر تک وہ ہیں اور جاری ہیں, اور وہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو 71 کروڑ ڈالر پاکستان کو ملیں گے پاکستان کے لیے, پاکستان کی معاشی چیلنجز جو ہیں ان کے حل کے لیے. اس پر بھی بات کریں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. IMF کے درمیان, پاکستان اور IMF کے درمیان جو پالیسی سطح پہ مذاکرات ہیں وہ مکمل ہونے جا رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے شاید کچھ تھوڑا ریلیف ہو سکے. کیا اثرات مرتب ہوگا یہ جانیں گے. عظیم انور صاحب بتائیے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ پاکستان کے لیے ریلیف ہو سکے گا؟ اچھا دیکھیں, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ گزشتہ 70 سالوں سے پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی اور IMF کی غلامی کر رہے ہیں, کسی نہ کسی شکل میں, کسی نہ کسی پروگرام کے تحت.
नहीं 70 सालों से तो नहीं कर रहे अमेरिका की मैं। बात कर रहा हूँ। अमेरिका IMF इज द आई मीन पार्ट ऑफ IMF कह सकते हैं किसी तरीके से हम जो है वेस्ट की गुलामी के अंदर जो है किसी जकड़े में। और आज तक एक जो वक्त तो है ये भी था जब हमने भी बरतानिया को कर्ज दिया और हमने भी बड़ा कुछ काम किया। वो वक्त मैंने किताबों में पढ़ा। आज तक हम IMF की गुलामी से आज तक हम IMF की गुलामी से निकल नहीं सके। और उसके नतीजे में आज हालत ये है कि आपके एनर्जी प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं क्योंकि ये IMF का मुतालबा है। आपके गैस की प्राइसेस बढ़ चुकी है क्योंकि IMF का IMF ये कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि गरीबों पे बोझ ना डालें। हाँ, तो ये कैसा बोझ है, ये तो गरीबों पे ही बोझ आ रहा है ना। अगर बिजली की कीमतें जो है बढ़ेंगी तो आज देखें ना पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी प्राइसेस कम की जाती हैं ताकि आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसके नतीजे में आप फिनिश गुड्स इस रेट पे दे सकें कि आप ग्लोबली compete कर सकें। आप मुझे बताएं कराची इलेक्ट्रिक जैसी माफिया और उसके बाद बिजली की कीमतें, इस तरह के बम हमारे मुल्क में हमारे शहर में गिराए गए और उसके बाद हमारी इंडस्ट्री, कराची की इंडस्ट्री या पाकिस्तान की इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो करेगी, किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में compete करेगी, किस तरह से हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। हम कहते तो एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे लेकिन जब तक आपकी एनर्जी प्राइस कंट्रोल नहीं होगी तो कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बातें। तो इस गुलामी से हम कैसे निकलेंगे? तो जब तक हम IMF की गुलामी से नहीं निकलेंगे, आजाद मुआशी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, इस मसले का हल नहीं होगा। दूसरी बात देखें, मैं आपको बताऊं कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने यूथ एम्पावरमेंट की बात की जो कि बड़ी अहम है। समझने की बात यह कि देखें आपके यहाँ नौजवानों की तादाद जो है ना वो मोर देन 60% जो है नौजवानों की तादाद है। इस वक्त जमात इस्लामी देखें, हम ये कहते हैं कि जो भी हालात हैं आपको मायूस होने की कतई जरूरत नहीं है। और जमात इस्लामी लोगों को एतमाद दे रही है और खास तौर पर नौजवानों के लिए एक यूथ प्रोग्राम जो है हाफिज नईमुर साहब लॉन्च कर रहे हैं। और उसका मकसद यही कि जो हमारी यूथ है वो नज़्म नस्क संभाले, वो बहबूद का काम करे, वो स्पोर्ट्स के अंदर उसको फरोग दिया जाए, IT की तालीम उनको दी जाए। उनको वो कहते हैं ना जवानों को पीरों का उस्ताद कर। यही नौजवान आगे आएगा, यही नौजवान आपको इस मुआशी मसाइल से बाहर निकालेगा। यही IT और टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट के जरिए, विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के जरिए जमात इस्लामी पूरा एक प्रोग्राम रखती है। और इंशाअल्लाह जैसे हाफिज साहब ने ऐलान किया है, इस हवाले से हम बहुत जल्द एक बहुत ग्रैंड मेंबरशिप जो है उसका आगाज करने जा रहे हैं। तो हमें बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए और पूरे एतमाद के साथ और हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। रिगार्डलेस व्हाटएवर द रिजल्ट वुड बी, हमें देखिए हर इंसान को, जैसे बाजवा साहब कह रहे हैं, जैसे जो बुखारी साहब ने कहा, देखिए मायूस बिल्कुल ना हो, हम अपने हिस्से का काम करें। बाजवा साहब अपने हिस्से का काम करें, बुखारी साहब अपने हिस्से का काम करें, मैं अपने हिस्से के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करूं। अजीम साहब, सारी जो यूथ है ना वो भी तो अपने यूथ को ही देखेगी ना। अब देखे ना पीपल्स पार्टी के जो लीडर है, इस वक्त यूथ डायरेक्शन लेस है, जो लीडर है वो भी यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। आपने जैसे देखा होगा बनो काबिल 1 जो है हजारों बच्चों को IT की तालीम के बाद बनो काबिल 2 जमात इस्लामी ने लॉन्च किया और ये इसको एक्सटेंड करते हुए हम लाहौर में भी ले गए। तो यही देखें ये उसको हमने डायरेक्शन दी कि आप जो है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए परेशान है, आप जो है IT की जो स्किल डेवलप करें, उसके बाद आप IT एक्सपोर्ट में अपना कंट्रीब्यूशन। ये तो ठीक है कि आप एक डायरेक्शन दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सियासी बालिदगी है, जो सियासी शऊर है दिमाग का, जो नौजवानों में होना चाहिए, वो भी तो देना जरूरी है। I mean, once they would see कि this is the positive direction that we are moving towards, तो ऑटोमेटिकली आपका यूथ उस तरफ आएगा और इन जितनी मौरूसी जमातें और खानदानी जमातें हैं उसको खैर बात कहेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका, देखें अगर कोई यूथ लीडरशिप डेवलप होती है, मुझे पता है किस जमात में उसका करियर है। अगर उसका करियर वाकई वो ग्रो करके उस जमात का अमीर बन सकता है या उस जमात का प्रेसिडेंट बन सकता है, तो ओनली पार्टी एग्जिस्ट इन पाकिस्तान इज जमात इस्लामी। इसके अलावा कौन सी ऐसी जमात है मुझे बता दें कि एक जो है रियल लीडरशिप डेवलप होकर ऊपर तक। बाजवा साहब, ये जो आपका नारा इस इलेक्शन में आया है कि ना लाहौर से ना किसी आस्थाने से अगला वजीर आजम बस लड़काने से, ये बड़ा कमाल का नारा आपने इजाद कर लिया। ये तो ना वोट को इज्जत दो, ना फलाना फलाना, सब वाइट वॉश हो गया ना, बिल्कुल क्लीन स्वीप किया आपने। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक नारा है और इंशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंट हैं वजीर आजम जो है। इस कॉन्फिडेंस की क्या वजह, बैक एंड पे क्या चल क्या ये कारकर्दगी है हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी। सर ये पूरा कराची खुदा नहीं तो वो बनना जा रहा है ना, जब आप घर बनाते तो वो तोड़ा जाता है फिर नया बनाया जाता है। अब हम नया कराची बना रहे हैं, उसने तो नया पाकिस्तान बना दिया। अब हम फिर वही सवाल आ जाता है, जब भी आपसे पूछती हूँ मैं, वो 15 साल कहाँ हम एडजस्ट नहीं देखिए 15 साल में कराची हमारे पास नहीं था, कराची हैदराबाद हमारे पास नहीं था। ठीक है, आप हमसे बकाया सूबे की बात करें,
جی आपकी गवर्नमेंट थी नहीं गवर्नमेंट थी बिल्कुल मैं इनकारी नहीं सर, है आपके पास सारे इख्तियारात थे नहीं, सर। वो थे, लेकिन देखिए फिर वसीम अख्तर साहब कहते कहते थक गए कि मेरे पास वो इख्तियारात रोते नहीं रोते लूट के ले गए पाकिस्तान कराची पूरा क्या कारकर्दगी थी उन्होंने वो तो रोते पीटते रहे और लूटते रहे उन्हें तो आपने उन्हें दिया ही नहीं कुछ नहीं, इख्तियारात क्या ही नहीं देते दिया उन्हें आपने, जितना फंड्स ही दिया नहीं और दिए। उसका क्या अशर उन्होंने किया वो कहाँ खर्च किया उन्होंने क्या कौन सी सड़क बना के गए कौन सा हॉस्पिटल बना के गए कौन अभी सा आपके क्या करके देखें अब गए? मैं आपको बताती हूँ अभी आपके बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं अभी जो इलेक्शन हुआ है वो बल्दियाती नुमाइंदे सारे रो रहे हैं कहते हैं फंड्स नहीं मिल रहे हमारी तनख्वाहें नहीं आ रही देखिए हैं अभी मौजूदा मुलाजमीन जो की। मुल्क की सूरत हाल है देखिए वो ऐसा नहीं है हमारे साथ जमात इस्लामी है आधा कराची इनके पास भी है जितने देखिए टाउन जो हमारे काम पास है, कर रहा है इनके उसे पास है। पैसा तो चाहिए नहीं, ना, वो देखिए, कैसे वो बिल्कुल पेट चाहिए, पे बिल्कुल पत्थर बांध के चाहिए। तो नहीं जिंदगी लेकिन मुल्क की गुजारेंगे। जो माशी हालात हैं जो मेयर साहब को देखे ना फंड सूबाई गवर्नमेंट ने देना होता है तो वो उनके पास पैसे आते हैं ना वो कोई उनकी अपनी आमदन तो इतनी है नहीं है KMC कराची की कि जी मेयर साहब को आमदन बहुत ज़्यादा है और खर्च कम है ऐसा कुछ नहीं है हम अब यहाँ पे जो सूबाई हुकूमतें बनेंगी इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह तो हमारे ये फंडिंग का मामला हल हो जाएगा ये हर नुमाइंदे को पता है चाहे वो टाउन का नाजिम है चाहे वो सिटी नाजिम है या UC का नाजिम है कि इस वक्त की जो सूरत केयर टेकर गवर्नमेंट है उनके पास जो कुछ है उससे सिर्फ वो तनख्वाहें दे पा रहे हैं हल्का फुल्का तो इंशाल्लाह जब मुंतखब हुकूमतें आएंगी तो ये इनका हक बनता है मुंतखब नुमाइंदों का उनको फंड दिया जाए ताकि वो अपने तरक्याती काम करें उन्हें बिल्कुल नहीं एक जो कराची के अवाम का जो बड़ा मुतालबा है कि के इलेक्ट्रिक को क्यों नहीं सबक सिखाया जाता इसकी क्यों इतनी ज़्यादा यूनिट पे यूनिट भी बढ़ाए चले जा रहे हैं कीमतों में तो इसको कैसे आप कंट्रोल करें देखिए मैं एक बात मैं एज ए सियासी कारकुन में करना चाहता हूँ कि देखिए के इलेक्ट्रिक का कोई अपना ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो बिजली महंगी करे अच्छा बिल्कुल नहीं है ये फेडरल गवर्नमेंट का एक छोटा सा एक बहुत सारी कंपनीज हैं इस मुल्क में जिनमें एक के इलेक्ट्रिक भी है तो वो के इलेक्ट्रिक कोई खुद से बिजली की कीमतें बढ़ाने की ताकत नहीं रखती वो पैमरा में जाती है अच्छा वो फेडरल इसका जिम्मेदार है तो इसका मतलब है जब आप फेडरल में आपकी गवर्नमेंट होगी तो आप इस बारे में जरूर कुछ काम इंशाल्लाह बिल्कुल मैं तो हम तो यहाँ तक मुतालबा कर रहे हैं हमारी सूबाई क़यादत कराची की क़यादत के इलेक्ट्रिक को इसमें मजीद भी जो है ना कंपनीज को शामिल किया जाए और इसका एग्रीमेंट पूरा हो गया इसके साथ 20 साल का जो मुआहदा फिर 6 महीने एक्सटेंड कर दिया ना सर अब क्या करें आप देखें ना हर चीज तो इस मुल्क की तबाह बर्बाद करके गया था इमरान खान नामी बंदा उसने जो के इलेक्ट्रिक का जो CEO था नकवी देखे वो कहाँ बैठा हुआ वो अमेरिका में बैठा हुआ है ये और उसको और उनको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने अपना सर तो के इलेक्ट्रिक तो मेरा ख्याल 20 सालों से है ना ये तो अभी 3.5 साल में क्या वो कर लिया आप देखें कि इमरान खान ने इनको पहले किसी हुकूमत ने नहीं किया ये परवेज मुशर्रफ ने डाली किसी ने परवेज मुशर्रफ साहब ने देखे एग्रीमेंट किया था कि ये ऐसे एग्रीमेंट नहीं होते कि आप रात को करें सुबह फाड़ दें इंटरनेशनल गारंटियां होती हैं इसी सूरत में वो आए थे वो बला बनकर और वो हमारे कराची को खा गए कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने ना तांबा छोड़ा ना लोहा छोड़ा ना खंबे छोड़े अब प्लास्टिक ही प्लास्टिक पूरे शहर में कर दिया है उन्होंने और ये सारा मुशर्रफ साहब की बात कर रहे हैं नहीं मैं ये के इलेक्ट्रिक की बात आप देखें किसी दौर में आपको भी याद होगा मुझे भी याद होगा अजीम साहब कि हमारे यहाँ तांबे की तारें होती थी जी बिल्कुल वो सारी बेच दी उन्होंने उस बिल्कुल एक प्रोग्राम बस के इलेक्ट्रिक के हवाले से देखें आखिरी बात कर लूं कि देखें पाकिस्तान की एक एनर्जी पॉलिसी है जिसमें अफोर्डेबिलिटी और ट्रांसपेरेंटी इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी और उसमें के इलेक्ट्रिक को जब ये मुआहिदा हुआ था तो इनको इस शर्त पे दी गई थी कि इलेक्ट्रिक के ये पावर जनरेशन में इजाफा करेंगे प्राइसेस को कट डाउन करेंगे लेकिन अफसोस की बात ये कि कोई हुकूमत इसके खिलाफ बात नहीं करती माँ सिवाय जमात इस्लामी के माँ सिवाय MQM ने भी इनसे मजे लिए दीगर जितनी जमातें उन तमाम जमातों ने इनसे नौकरियां ली इनसे ठेके लिए इनसे कॉन्ट्रैक्ट लिए और कराची के लोगों का एक दफा फिर इस्तेहसाल किया लास्ट कमेंट शाह साहब आपसे भी लेना चाहूंगी क्या आप क्या लास्ट कमेंट देंगे इस तमाम सूरत हाल पे आप कैसे देखते हैं ये आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे देखिए जी बात ये है कि हमारा यहाँ पे जो पहले आपने बात की सियासी इत्तेहाद ये वो मैं समझता हूँ कि सियासतदानों का अव्वलीन जो फरीज़ा है वो ये है कि ये मिसाके मुआइशत करें पहले ठीक है इस पे सारी कौम इकट्ठी हो सारे सियासतदान इकट्ठे हो अब क्या वजह है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है आप उसके रिजर्व देख लें बांग्लादेश अलहदा हुआ है वो हमसे बहुत आगे है
चीन हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, उसके आप देखें कितनी तरक्की कर गया। बड़ा वैलिड पॉइंट। क्या वजह है कि हमारा मुल्क एक नजरियाती बुनियादों पर बना था, ठीक है, और उसमें गरीब के लिए, अमीर के लिए इंसाफ, इसके लिए जो हमारे बुनियादी को उनको ठीक है। नाम हमारे चीजें वो हमारे पास हैं। ठीक है। और दूसरी बात मैं आखिरी आपसे ये कहना जी चाहूँगा जल्दी सर, प्रोग्राम कि बिल्कुल जिस मुल्क के अंदर हमारे जो दीन है उसने मना किया है, सूद को कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद फ़कीर हुसैन बुखारी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, अजीम अनवर साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया, रज़ाक बाजवा साहब जी, आपका भी आपकी बहुत तशरीफ शुक्रिया। आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड कायम हो रहा है, डॉलर कम नहीं हो रहा है, सोना बढ़ गया है, गैस नायाब होने जा रही है और बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं। क्या होने जा रहा है? आवाम कहीं किसी तरह भी रिलीफ उसको नहीं मिल रहा है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आवाम को कैसे रिलीफ पहुंचाया जाए, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और फिर उसके बाद एक जो मुस्तहकम हुकूमत है वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ के काम करे। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।